آج بڑے ایک 2-2.5 گھنٹے کی طویل جو ہیرنگ تھی عدالت کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 رکنی بینچ کی، اس ہیرنگ کے بعد آج عمران خان صاحب کے طرز عمل کو دیکھتے ہوئے اور بار بار کے موقع دینے کے بعد فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. یعنی کہ جو عمران خان صاحب کے پہلا فیصلہ جو انہوں نے جواب داخل کروایا تھا اپنا توہین عدالت کے، جو 31 اگست کے لیے نوٹس ہوئے تھے اور بڑا بینچ بنایا گیا تھا، اس کے بعد عمران خان صاحب کو سمجھایا گیا، بجھایا گیا. شوکاز نوٹس جاری پہلے ہو چکا تھا. شوکاز نوٹس کے اوپر انہوں نے اظہار وجوہ کے جواب دینا تھا کہ میں نے یہ والا کام کیوں کیا. زیبا چودھری جو مجسٹریٹ ہیں ان کو میں نے کیوں دھمکی دی بڑے جلسے میں، تو اس کے اوپر ان کا جو جواب آیا، وہ جواب جو تھا وہ ناقابل قبول تھا، یا ناقابل سماعت تھا، یا ناقابل قبول ہی کہنا چاہیے. تو اس کے بعد فاضل بینچ نے، اور بڑی تنقید بھی ہوئی، یعنی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر. تب بھی ٹیلنگز کے اسی فورم سے آپ سے یہ گفتگو ہوتی رہی کہ میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو ایک کہہ لیں کہ آخری موقع دینا تھا، وہ دے دیا چیف جسٹس اطہر من اللہ یا اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے، اور انہوں نے ریسٹرین شو کیا تھا. ادروائز اگر وہ کیونکہ عدالت کو اور جو جج ہوتے ہیں ان کو توہین عدالت میں لوگوں کو سزائے دینے کا کوئی شوق نہیں ہوتا. یہ ویسے ہی جو جورسپروڈنس ہے اس کے مطابق جو عدلیہ ہے، عدالتیں ہیں، یا جو جوڈیشل سسٹم ہوتا ہے، ان کا مطمع نظر صرف اتنا ہوتا ہے کہ نظام انصاف میں یا فراہمی انصاف میں کوئی تعطل نہ آئے. توہین عدالت اسی لیے لاگو کی جاتی ہے یا اسی لیے نافذ کی جاتی ہے. لیکن عمران خان صاحب چونکہ پالیٹکس کر رہے ہیں، چونکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ وہ ایک بہت بڑا کام کر رہے ہیں، اللہ رسول کا کوئی کام کر رہے ہیں، اور ان کی اگر آپ گفتگو سنیں، ان کے جو مخالف ہیں وہ مشرک بھی ہیں، ان کے مخالفین جو ہیں اگر آپ ان کو ووٹ دیں گے تو پھر آپ اللہ کے نافرمان ہیں، آپ کو اللہ کے حضور جا کے جواب دینا پڑے گا، قبر پہ جا کے. پہلا نماز سے پہلا بھی یہ میں کہہ رہا ہوں، یعنی میں سارکسٹکلی کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ عمران خان صاحب تاثر یہ دیتے ہیں کہ قبر میں جاتے ہی جو نماز سے بھی پہلا آپ سے سوال ہوگا کہ وہ یہ ہوگا کہ آپ عمران خان کے ساتھ تھے یا عمران خان کے خلاف ووٹ ڈالتے رہے ہیں آپ. تو اس طرح کر کے انہوں نے ماحول بنایا ہوا ہے. نہ ان سے پاکستان کے کسی ادارے کو پناہ حاصل ہے، مطلب ادارے سے میں پاکستان کی فوج کو پاکستان کا ادارہ نہیں کہتا. یہ ایک محکمہ ہے، یہ وہ محکمہ ہے، واحد محکمہ ہے جس کا پاکستان کے دستور میں ذکر ہے. اور کیوں ذکر ہے وہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ وہ کیوں اس کا ذکر ہے، لیکن وہ ایک محکمہ ہے. پاکستان کے ادارے 2-3 ہیں، ایک عدلیہ ہے، ایک مقننہ ہے یعنی کہ پارلیمان ہے، اور ایک انتظامیہ ہے. یہ ویسے تو 3 ادارے آبویس ہیں. چوتھا اگر آپ ڈالنا چاہیں اس کا بھی دستور میں ذکر ہے، وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے. عمران خان سے نہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کو پناہ حاصل ہے، نہ وہ ان کے غضب اور غیظ سے وہ بچا ہے، نہ ایون چیف الیکشن کمشنر کی ذات کے اوپر حملے، نہ پاکستان کی عدلیہ ان سے محفوظ ہے. کیونکہ اگر آپ عمران خان صاحب کے خلاف فیصلہ دیتے ہیں تو آپ کرپٹ جج ہیں. اگر آپ رات کو 12 بجے عدالت لگا لیتے ہیں، آپ آئین کے ساتھ جو کچھ مرضی کرتے رہیں اسمبلی کے اندر، قاسم سوری کے ذریعے یا اسد کیسر کے ذریعے پاکستان کے آئین کو آپ مفلوج کر دیں، تو رات کو 12 بجے اگر عدالتیں لگ جائیں، کھل جائیں، بیٹھ جائیں، تو پھر آپ تنزن یہ پوچھتے ہیں جلسوں میں، اور اداروں کو ڈسکس کرتے ہیں آپ جلسوں میں، اور وہاں پر کہتے ہیں کہ میرے پیارے ججوں میں نے کیا تھا جو آپ نے رات کو 12 بجے عدالتیں کھول دی. مطلب کہ اور پچھلی ہیرنگ کے اوپر جب ان کو لینیٹ ویو لیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ نے، اور ان کو کہا تھا کہ جی کہ آپ سوچ لیں یہ معاملہ بڑا سنگین ہے، لوگوں کو یہاں پر معافی مانگنے کے باوجود سزائیں ملی ہیں، اور آپ معافی مانگے بغیر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی نہ ہو، صرف نظر کیا جائے. یہ ہوگا نہیں، کیونکہ ہم سپریم کورٹ کے فیصلوں کے پابند ہیں. تو اس کے باوجود جب عدالت نے 7 دن کی ان کو مہلت دی کہ آپ سوچ سمجھ کے واپس آئیں، تو بھائی جان نے جلسے میں کھڑے ہو کے کہا کہ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کو شاباش دیتا ہوں. تو سر اب وہ شاباش میرا خیال ہے فارغ ہو جائے گی آج. اور بہت سے، ایک تو ہمارے ہاں جذباتی سین بہت زیادہ ہے کہ جب 7 دن کی مہلت دی تھی اس دن کی پروسیڈنگز کو غور سے سننے کے بجائے، کیونکہ عدالتوں کے نزدیک ایک ناپسندیدہ ایک فعل ہے کہ کسی کو توہین عدالت میں سزا دینا. توہین عدالت کا مقصد سمپلی سمجھنے کی ضرورت ہے
کہ ایک بندہ جس کے بارے میں عدالت کے نوٹس میں یہ لایا جائے کہ یہ عدالتی فیصلے یا نظام انصاف یا فراہمی انصاف کے عمل میں خلل ڈال رہا ہے، رکاوٹ بن رہا ہے، تو پھر عدالت جو ہے وہ اس کا نوٹس لیتی ہے. اور اگر وہ بندہ آ کے عدالت میں کہہ دے کہ یار کہ میرا یہ ارادہ نہیں تھا، یہ نادانستہ طور پر ہوا ہے، میں نے جان بوجھ کے نا انصاف کے عمل میں رکاوٹ بنا ہوں، نہ میں نے عدالت کے کسی فیصلے کو بے اثر کرنے کی کوشش کی ہے، نہ میں نے کسی عدالت کو سکینڈلائز کرنے کی کوشش کی ہے، یہ ایک غیر ارادی کام تھا جو ہو گیا، مجھے اس کے اوپر شرمندگی ہے، مجھے احساس ہے کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، میں اس غلطی کی غیر مشروط معافی مانگتا ہوں، اگر مگر چونکہ چنانچہ کے بغیر، میں اپنے آپ کو عدالتی رحم و کرم کے اوپر چھوڑتا ہوں. تو یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہوتا ہے. اگر عدالتوں کی اسی طرح مذاق اڑتے رہنے ہیں، کچھ تو ہماری عدالتوں کا بھی شوق ہے کہ ان کے مذاق اڑائے جائیں، لیکن اگر عدالتیں ٹھیک بھی چل رہی ہوں اور محض اپنی ذات کے لیے، محض کہ آپ کے خلاف فیصلہ، آج جسٹس بابر ستار صاحب نے پوچھا کہ جی کہ بات یہ ہے کہ اگر آج کو کل کو ہم یہ 5 رکنی بینچ اسلام آباد ہائی کورٹ کا آپ کے خلاف اگر فیصلہ کر دے تو کیا آپ پھر وہی کام کریں گے کہ ہمیں بھی جا کے اسی طرح جلسے میں ہمارے خلاف لوگ کھڑے ہو کے باتیں کریں گے؟ تو معاملہ سارے کا سارا یہ ہے کہ آج بھی عدالت جو ہے وہ آخری حد تک گئی. عدالت نے انہیں سمجھانے بجھانے کی کوشش کی کہ حضور آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، ہم جس کام سے پرہیز کر رہے ہیں، جو کام کسی بھی عدالت کے لیے ناپسندیدہ ہوتا ہے اور وہ گریز کرتی ہے وہ والا کام کرنے سے کہ اگلے بندے کو ویسے ہی احساس ہو جائے کہ یہ اس نے غلط کیا ہے، اور وہ ایک ضابطے کی ایک کارروائی ہے کہ جی کہ بالکل غلطی ہوئی ہے. پھر عدالت نے ایگزامن کرنا ہوتا ہے کہ یار یہ وقتی طور پر معافی مانگ رہا ہے، اس کے پیچھے کیا ہے. دیکھیں جو نیتوں کے حال تو اللہ جانتا ہے، لیکن کچھ اعمال ہمارے جو ہیں وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہماری نیت کیا ہے. تو مسلم لیگ نون کے لوگوں کو اس وقت کی عدلیہ کے اوپر جو تھا وہ غصہ تھا، اور وہ غصہ جب انہوں نے نکالا تو پھر اس کی قیمت ان کو ادا کرنی پڑی، وہ نہال ہاشمی ہوں. وہ اب یہ بڑا عجیب و غریب سا معاملہ ہے. مثال کے طور میں اس ایشو کے اوپر میں پاکستان پیپلز پارٹی کو داد دینا چاہتا ہوں کہ ان کا رویہ ہمیشہ جمہوری رہا ہے. ان کے خلاف فیصلے، مطلب بھٹو کو، نواز شریف صاحب کو تو صرف نااہل کیا گیا یا سزا دی گئی یا انتقامی جو ہے وہ وچ ہنٹنگ کی گئی یا عدالت کے ذریعے ان کا سیاسی قتل ہوا. بھٹو صاحب کا تو باقاعدہ قتل کیا گیا تھا عدالتی حکم کے ذریعے ضیاء الحق صاحب کے احکامات کے بعد، یعنی ڈنڈا ضیاء الحق صاحب کا تھا پیچھے، اور جناب وہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ نے ان کو قربان کر دیا یا ان کو قتل کر دیا، یوں کہہ لیں. لیکن انہوں نے کبھی بھی عدالتوں میں اس طرح کا طرز عمل اختیار نہیں کیا کہ ان کے جو لوگ ہیں وہ کھڑے ہو کے عدالتوں کو، اگر کسی نے کیا تو پھر اس کو اس کا وہ یعنی پارٹی ان سے پیچھے ہٹی کہ جی کہ یہ پارٹی پالیسی نہیں ہے، ہم اداروں کے ساتھ ٹکراؤ نہیں چاہتے، ہم تو چاہتے ہیں کہ ادارے سیکھیں یار اور ڈیموکریسی آگے بڑھے، پاکستان کے دستور کی بالادستی ہو. اور یہ اس طرح کا طرز عمل تھا ان کا. نظر آ رہا تھا کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی کہ بات جو تھی یہ نہیں کہ وہ ٹارگٹ پہلے کیا گیا تھا کہ ہم نے نواز شریف کو نااہل کرنا ہے، ہم نے نواز شریف کو دیوار کے ساتھ لگانا ہے، یہ پہلے سے طے شدہ تھا. فیصلہ بعد میں آیا، پہلے شہادتیں اکٹھی کی گئیں اور پھر وہ نگران جج بھی وہی لگایا گیا جس نے وہ والا فیصلہ دیا تھا، اعجاز الاحسن صاحب. تو اگر ان لوگوں کو غصہ آیا، مطلب ان کے کارکنوں کو، اس کی ان کو قیمت بھی ادا کرنی پڑی، اور قیمت یوں ادا کرنی پڑی کہ عدالتوں کو لگ رہا تھا کہ یہ جو بات کہہ رہے ہیں معافی اوپر سے مانگ رہے ہیں، لیکن وہ ہوئے، وہ بیچارے جیلوں میں رہے، وہ نااہل ہوئے، طلال چودھری، دانیال عزیز، نہال ہاشمی. تو عمران خان صاحب کا طرز عمل یہ ہے کہ ان کے کسی بھی ایکٹ سے انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش نہیں کی کہ ان کو کوئی پشیمانی تھی، کہ انہوں نے زیبا چودھری کو، معاملہ کیا تھا کہ مطلب کوئی پہلی دفعہ یہ والا کام ہوا ہے، سارا ہزاروں لوگوں کے ریمانڈ ملتے ہیں روزانہ پاکستان کی عدالتوں میں، یہ سب کچھ چل رہا ہوتا ہے. جب ایک طرف ہماری جو لیڈرشپ ہوتی ہے، وہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہوتی ہے، وہ ایک طرف کہتی ہے کہ قانون سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے، دوسری طرف جب ان کا کوئی اپنا بندہ پھنستا تو اس کو کہتے ہیں اس کو وی آئی پی پروٹوکول ملنا چاہیے، اور عدالتوں کو ایکسٹرا جو ہے وہ سینسٹیو ہونا چاہیے اس کے اوپر.
تو معاملہ تو صرف اتنا تھا، ادروائز ایک جوڈیشل مجسٹریٹ کا فیصلہ تھا، اس فیصلے کے خلاف ابھی مطلب وہ سیشن جج پڑا ہوا تھا، اس کے بعد ہائی کورٹ پڑی ہوئی تھی، اس کے بعد ہائی کورٹ کا ڈویژن بینچ پڑا ہوا تھا، اس کے بعد سپریم کورٹ پڑی ہوئی تھی، اتنے مراحل تھے ابھی باقی. لیکن خان صاحب چونکہ ایک مزاجن وہ خود اندر ان کے ایک آمر بستہ ہے، مزاجن جو ہے وہ اپنے آپ کو کوئی نبی پیغمبر سمجھتے ہیں، وہ مزاجن اپنے سیاسی پروگرام کو کوئی شریعت کا کوئی پارٹ سمجھتے ہیں، کوئی خود ساختہ شریعت سمجھتے ہیں. اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ جو میرے ساتھ ہے بس وہی ہے، جو میرے خلاف ہے وہ تو واجب القتل ہے، اور جو نیوٹرل بھی ہے وہ بھی واجب القتل ہے. تو ان کے تو جناب ان کا پولیٹیکل ایجنڈا اس حد تک آگے بڑھ چکا ہوا ہے. تو آج عدالت بھی یہی نوٹس کر رہی تھی، اور چیف جسٹس نے برملا کہا کہ یار آپ کو ہم نے 7 دن کا ٹائم دیا تھا، آپ کو سمجھایا بجھایا تھا، اور آپ نے پھر وہی حرکت کی، واپس اسی طرح آ گئے. اور وہی حرکت کہ جی مجھے ذرا تھوڑا سا ریگریکٹ ہے، مطلب رنجیدہ ہوں میں، افسوس ہے اگر ان کو لگا ہے کہ سینسٹیوٹی، اگر ان کو وہ مطلب وہ تھوڑے سے متاثر ہوئے، ان کے ایموشنز متاثر ہوئے جج صاحب کے، تو میں اس کے اوپر جو ہے مجھے افسوس ہے. سر کا توہین عدالت کا میں نے آپ کو فلسفہ بتا دیا سادہ الفاظ میں. توہین عدالت میں اگر مگر کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، اور یہ توہین جو ہوتی ہے یہ ادارے سے متعلق ہوتی ہے، یہاں پر ذاتیات نہیں ہوتی. اور آج وہ کہہ رہے تھے بار بار کہ جی کہ اگر ہم نے لوور جوڈیشری کو، جنہوں نے جو عام آدمی کی عدالت ہے، اگر ہم نے اس کو پروٹیکٹ نہیں کرنا، اور اگر ہم نے اس کو اس طرح کے سیاسی مچھندروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دینا ہے. انہوں نے حوالے بھی دیے، 2 بڑے زبردست حوالے دیے. آپ جانتے ہیں ایک حوالہ انہوں نے دیا کہ جی کہ وہ جو مدینہ منورہ میں ہوا تھا، جو کچھ ہوا تھا وہ اشتعال دلانے کے اوپر ہوا تھا اور ماحول بنانے کے اوپر ہوا تھا. اور آپ ایک خاتون جج یا کسی بھی لوور جوڈیشری کے جج کو آپ اس کے خلاف ماحول اس طرح کا بناتے ہیں کہ اشتعال دلاتے ہیں اپنے سیاسی کارکنوں کو. وہ عورت ذات ہے، اکیلی آ رہی ہے، کہیں پہ جا رہی ہے، اس کی زندگی ہے، پرسنل لائف ہے، تو اگر کل کو اس کے ساتھ کوئی مس ہیپ ہو جائے تو کون ذمہ دار ہے؟ تو یہ بڑا ضروری عدالت سمجھ رہی تھی، عدالت نے سمجھا. حالانکہ 2 جو عدالتی معاون ہیں، اور عمران خان صاحب نے ایک اور بہت باریک فنکاری کی ہے، وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا، بلکہ 2 فنکاریاں لگانے کی انہوں نے کوشش کی ہے. میں پہلے آپ کو فنکاری کی بات بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے حامد خان کو اپنا وکیل مقرر کیا. حامد خان صاحب کے ساتھ ان کے تعلقات کشیدہ تھے، اور جو 2 اور کیوں انہوں نے کیا اپنا وکیل کیوں مقرر کیا؟ ایک تو ان کے جتنے وکیل ہیں وہ بابر اعوان صاحب ہوں، باقی دوسرے ہوں، وہ فیصل چودھری صاحب ہوں، یہ سارے کے سارے ذرا تھوڑا سی ان کی پرسنالٹی جو ہے وہ نٹوریس ٹائپ ہے. یہ عدالتوں کو اوفینڈ کرنے والے وکیل ہیں اور ریلیف لینے والے وکیل نہیں ہیں. حامد خان صاحب کی ماشاءاللہ عزت بہت ہے بار میں بھی اور بینچ میں بھی، اور ان کے چیمبر کے بہت سارے لوگ جج بھی ہیں. عطر من اللہ صاحب بھی انہی کے ہی گروپ، پروفیشنل گروپ سے تعلق رکھتے ہیں. تو عمران خان صاحب نے ان کو منایا، یہ کیا کہیں کہ روٹھے ہوئے تھے، ناراض تھے، ان کو منایا، جا کے منایا، پھر بلایا اپنے پاس اور بلا کے ان کا مطلب ان کو کنسول کیا، ان کی دلجوئی کی. مقصد پیچھے کیا تھا کہ آگے حامد خان کی ضرورت پڑنی ہے عدالتوں میں، کیونکہ وہاں پر بابر اعوان نہیں چل سکتا، وہاں پر جو ہے فواد چودھری صاحب نہیں چل سکتے، فیصل چودھری صاحب نہیں چل سکتے، اور اسی طرح کے جو باقی ان کے وکلا ہیں نہیں چل سکتے. تو لہٰذا حامد خان صاحب کی نیک نامی کو کیش کروانے کے لیے انہوں نے حامد خان صاحب کو ایک دفعہ پھر جال میں اتارا ہے، شیشے میں اتارا ہے. تو اس کا نتیجہ یہ دیکھیں کہ آج جو 2 عدالتی معاونین تھے، منیر ملک اور جناب مخدوم علی خان، انہوں نے عمران خان صاحب کو چھوڑ دینے کی کہ آپ جو ہے توہین عدالت کی کارروائی نہ بڑھائے عدالت، یہ مشورہ دیا. عدالت کی معاملت اس انداز میں کی. اور یہ دونوں کون ہیں؟ یہ پروفیشنل گروپ کے ہیں، یا کم از کم ان کی حامد خان صاحب کے یہ لائک مائنڈڈ ہیں، یوں کہہ لیں، اور دوستوں میں شمار ہوتے ہیں. تو لہٰذا عمران خان صاحب نے یہ باریک گیم کی تھی. تو عدالتی ان 2 معاونین کے یہ کہنے کے باوجود کہ جی کہ ان کو چھوڑ دیں، عدالت نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر ہم یہ عمران خان صاحب کو اسی طرح کے مبہم سے جواب، جس میں نہ کوئی پشیمانی کا عنصر ہے، نہ کوئی مطلب شرمندگی کا کوئی ایلیمنٹ ہے، اس کے باوجود جو ہے وہ ایک جس طرح ہوتا نہیں ہے، وہ ایک بڑا ناڈے خان قسم کا، ایک بدماش قسم کا آدمی کہ معافی تو نہیں میں منگاؤں گا، ایک انا پرست آدمی،
اس طرح کا ایک انا پرست کی انا کو مجروح نہ کریں ہم، تو ان کو بس جانے دیں، چھوڑ دیں، کیس ختم کر دیں۔ یہ عدالت نے اس لیے نہیں کیا کیونکہ عدالت کا کہنا تھا کہ پھر لارڈ جوڈیشری کام نہیں کر سکے گی، تو لہٰذا عدالت نے بڑی طویل گفتگو کے بعد جو ہے، گفتگو کہہ رہا ہوں پروسیڈنگ کے بعد، سماعت کے بعد، عمران خان صاحب کے اوپر فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور یہ جو فرد جرم ہے یہ 2 ہفتوں کے بعد عائد کی جائے گی۔ مین وائل اگر عمران خان صاحب کو لگے کہ جی کہ ان کا واقعی جواب جو تھا وہ عدالت کو مطمئن اس لیے نہیں کر سکا کیونکہ ان کا جواب جو ہے وہ سیاست پر مبنی تھا اور وہ گیم کر رہے تھے، عدالت کو کھلانے کی کوشش کر رہے تھے، تو عدالت جو ہے وہ ان کے جال میں نہیں پھنسی یا ان کے الفاظ کی ہیرا پھیری کے میں نہیں آئی، تو اب ان کو جو صدقے دل سے جو غیر مشروط معافی مانگ لینی چاہیے عدالت سے، تو اگر وہ مانگ لیتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کارروائی ختم ہو جائے، یقیناً ختم ہو سکتی ہے، یہ عدالت نے آج آبزرویشن بھی دی ہے۔ باقی رہ گئی بات عمران خان صاحب نے جب پروسیڈنگ عدالت نے جب کارروائی کی ختم اور فیصلہ محفوظ کیا، اٹھ کے جانے لگے تو کھڑے ہو گئے کہ جی کہ میں نے آپ سے بات کرنی ہے، انہوں نے کہا آپ کے وکیلوں کو ہم سن چکے ہیں۔ بعد میں صحافیوں کہتے ہیں مجھے تو بولنے کا موقع نہیں دیا گیا، میں بتانا چاہ رہا تھا کہ ہر چیز ایک تناظر میں ہوتی ہے۔ سر ابھی بھی آپ کو موقع نہیں دیا گیا۔ یہ عمران خان صاحب ہر جگہ کے اوپر ڈرٹی پالیٹکس کر رہے ہیں، ہر ادارے کو لپیٹ رہے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ اگر انہوں نے معافی نہ مانگی تو یہ ان کا انتم کریا کرم جو ہے وہ اسی کے اوپر ہی ہو جائے گا اور ان کو سزا ہو جائے گی۔ لیکن جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کی خواہش تھی کہ ان کو اسی کیس میں سزا ہو جائے تاکہ وہ پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ کو گندا کر سکے کہ جی یہ میرے خلاف ہیں، اور ان کے خلاف پروپیگنڈا کر سکیں، کیونکہ اصل جو ان کے آگے چل کر کرپشن کے کیس آنے ہیں تو وہ ان کو آلودہ کرنے کے لیے کہ یہ چونکہ عدلیہ ہی میرے خلاف ہے تو اس لیے یہ مجھے کرپٹ ثابت کر رہی ہے، اب یعنی کہ عدلیہ بیسیکلی مجھے ناجائز جو ہے وہ کرپشن کے مقدمات میں سزا دے رہی ہے۔ تو شفافیت عدلیہ کی یا عدالتی پروسیجر کی شفافیت کو آلودہ کرنے کے لیے یا گندا کرنے کے لیے عدلیہ کو عمران خان صاحب نے یہ والا طرز عمل اختیار کیا کہ وہ عدالت کو اوفینڈ کریں گے، کہیں نہیں مانگنا معافی، جو کرنا ہے کر لو تسی، تو لہٰذا عدالت جو ہے وہ پھر ان کے اوپر چارج فریم کرے گی، فرد جرم عائد کرے گی اور ان کو سزا سنائے گی پروسیڈنگ کر کے۔ تو وہ کہتے پھریں گے کہ جی کہ چونکہ میں تو ہوں بڑا نیک پاک، میں بڑا ایماندار آدمی ہوں، میں نے کوئی کرپشن نہیں کی ہوئی، میری گوگی تے میری بڈھی تے میری یہاں کڑیاں وہ سب کچھ، اور میرے جناب وہ جو فراڈ بازی ہے ملک ریاض کے ساتھ اور بے حساب بے پناہ جو کرپشن کی ہے عمران خان صاحب نے، وہ جو سارے قصے بھی آنے باقی ہیں، ان کے اوپر جتنی بھی سزائیں ہوں گی وہ اس کھاتے میں ڈالیں گے کہ چونکہ عدلیہ میرے خلاف تھی، میں نے ان سے معافی نہیں مانگی تھی، میں نے ایسا کیا کہہ دیا تھا۔ تو عمران خان صاحب اپنے فیوچر پالیٹکس کو بچانے کے لیے یا اپنے کردار کو سچا سوترا ثابت کرنے کے لیے، پارسا نیک پاک صادق اور امین کہ وہ اب اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے وہ پاکستان کی عدلیہ کو گندا کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ ایک پالیٹکس ہو سکتی ہے۔ تو مجھے ذاتی طور پر یہ لگتا ہے کہ عدالتوں کو مصلحت کا اور اس طرح کی بردباری کا بالکل مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، ان کو قانون اور پروسیجر اور دستور کے مطابق چلنا چاہیے۔ جو آگے ہوگا دیکھا جائے گا۔ عمران خان صاحب نے تو اگر یہاں سے بھی معافی نہ مانگتے تو باہر آ کے انہوں نے کہنا تھا ویکھیا یہ ہوتا ہے لیڈر جو عدالتوں کو اپنے جوتے کی نوک پہ لکھتا ہے، کس چیز کی معافی مانگوں، پھر انہوں نے یہ والی چیزیں بیچنی تھی۔ تو عمران خان صاحب پھنس چکے ہیں، قصہ مختصر، اور آگے کیا ہے پیچھے کیا ہے اور آگے چل کر کیا ہونا ہے اس پر پھر ہم آگے چل کر بات کریں گے۔ فی الوقت ہمیں یہ کہنے میں میرا خیال ہے کہ کوئی آر محسوس نہیں کرنی چاہیے کہ یہ فیئر پلے ہو رہا ہے۔ جو لوگ جو عمران خان صاحب کی نفرت کا شکار ہیں یا جن کو عمران خان صاحب کے سیاسی نظریات سے اور ان کی سیاست سے اختلاف ہے، وہ کل تک جسٹس اطہر من اللہ سمیت اعلیٰ عدلیہ یا کم از کم اسلام آباد ہائی کورٹ کو آڑے ہاتھوں لے رہے تھے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ جی کہ بس اطہر من اللہ صاحب جو ہیں وہ جیب سے پستول نکالیں اور عمران خان صاحب کو اٹھا کر دیں۔ سر اس طرح نہیں ہوتا، عدالتوں نے پروسیجر کے مطابق چلنا ہوتا ہے۔ ہماری جو پسند اور ناپسند، ہم اتنے بیسیکلی اگر میں یہ کہوں کہ ہم سیاسی طور پر اتنے انتہا پسند ہو چکے ہیں کہ ہم اپنے سیاسی مخالف کو
सांस लेने का हक नहीं देना चाहते। हम अपने सियासी मुखालिफ को फेयर प्ले जो होता है या फेयर ट्रायल का मौका नहीं देना चाहते। तो और उसके लिए जो उनको ये मौका दे, हमारे नज़र में वो किसी के कहने के ऊपर ये सब कुछ कर रहा होता है। हमें, मेरा ख्याल है कि अपने इस रवैये के ऊपर भी गौर करना चाहिए, और जो सियासी कारकुन है ख़ुसूसन उनको, दोनों तरफ के, मतलब दोनों तीनों तरफ के, जो जिसकी जो भी पार्टी है उसको चाहिए कि जो मतलब कम से कम जो एक इंसानी रवैये, जो प्रोसीजर्स हैं, या कम से कम यूँ कह लें कि हुस्न ज़न से काम लेना चाहिए। बदज़नी इतनी अच्छी नहीं होती, इतना मैं कहना चाह रहा हूँ। ये वही अतर मिल्ला साहब हैं जिनकी आज यानी फ़ैसला महफूज होने से थोड़ी देर पहले तक उनके ख़िलाफ़ ट्विटर, सोशल मीडिया के ऊपर पता नहीं क्या क्या कुछ चल रहा था कि इनका तो बस नहीं चल रहा, ये ख़ुद इमरान खान साहब से माफ़ी मांग ले, इनका बस नहीं चल रहा, ये इमरान खान साहब को अपनी कुर्सी पर बैठा लें और कहें कि हुजूर हम बनी गाला आ जाते, आप एम ही आए हैं। इस पर भी बात करेंगे कि इमरान खान साहब की एक्स्ट्रा जो सिक्योरिटी है वो क्यों है, मतलब वो किस वजह से है। और इमरान खान साहब तो मतलब वो रियासत मदीना की बात किया करते हैं, ये तो चोर चक्के हैं बाकी, लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो इतनी सिक्योरिटी रखने पर क्यों मजबूर हैं, या क्या चक्कर क्या है, इस पर भी आगे चलकर बात करेंगे। और भी बड़ी खबरें हैं तो नेक्स्ट व्लॉग में उसका इंशाल्लाह जिक्र करेंगे। फिल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।